موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 3200 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ مصر کے خود سر بادشاہ فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کیا جائے، لیکن خدا کے حکم کے مطابق موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا گیا۔ شہر قاہرہ سے دریائے نیل کا منظر۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو ایک دیندار خاتون تھیں، بہتے صندوق سے بچے کو لے کر محل میں پہنچا دیا۔ بچہ چونکہ بنی اسرائیل کا تھا، اس لیے فرعون نے اس کو قتل کرنا چاہا، لیکن بیوی کے اصرار سے وہ اپنے ارادے سے باز آیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ بچے کی اپنی ماں ہی دودھ پلانے کے واسطے دائی مقرر ہوئی، لیکن یہ بات فرعون کو معلوم نہیں تھی۔ یہ لڑکا فرعون کے محل میں پل بڑھ کر جوان ہو گیا۔ ایک دن کسی بے گناہ بنی اسرائیلی کو ظالم قبطی کے ظلم سے بچا رہا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھوں قبطی مارا گیا۔ انجانے میں قتل وارد ہوا۔ فرعون کی فوج اس مجرم کی تلاش میں تھی۔ یہ خبر پا کر موسیٰ وطن چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ موسیٰ سینا اور اسرائیل کے صحرائے نیگیو سے ہو کر تنہا 600 سے زیادہ کلومیٹر سفر کر کے مدین پہنچا۔ بعد میں جو واقع ہوا سورہ 28 القصص آیا 23 میں اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ورد ماء مدین وجد علیہ أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس نے اس پر آدمیوں کی ایک بھیڑ پائی جو بکریوں کو پانی پلاتے تھے، اور ان سے 2 عورتیں پائیں جو بکریوں کو روکے ہوئی تھیں۔ موسیٰ نے کہا، تمہارا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جب تک چرواہے نہ ہٹیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارا باپ بڈھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ یہ مدین کی وہ پانی والی جگہ ہے جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ سورہ 28 القصص آیت 24۔ سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ پھر اس نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ہٹ کر چھاؤں کی طرف آیا، بولا، اے رب، تو جو چیز میری طرف اتارے وہ اچھی ہیں اور میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی سائے میں آرام کیا تھا۔ تب عورتوں میں سے ایک نے آ کر کہا، بکریوں کو پانی پلانے کی اجرت دینے کے لیے آپ کو ابا جان بلاتے ہیں۔ ان کے والد تھے حضرت شعیب علیہ السلام، جن کا گھر اس پہاڑی کے ڈھلوان پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کر کے مدین میں رہے۔
10 سال کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر سفر کر کے جنوبی سینا کی اس وادی طوا میں پہنچ گیا جو آج کل مصر کا حصہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ خدا سے ہم سخن ہوئے۔ بعد میں جو واقع ہوئے سورہ 20 طٰہٰ آیات 12 تا 14 میں اللہ تعالی فرماتا ہے فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري۔ جب وہ اس کے پاس آیا اسے آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں، بس تو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے۔ تو اس وقت مقدس وادی طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو برگزیدہ بنایا ہے، بس جو کچھ تجھے الہام کیا جائے اسے سنتے جائیو۔ میں ہی سب کا معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بس تم نے میری عبادت کیا کرنا اور میری یاد کرنے کو نماز قائم کرنا۔ سینٹ کیتھرین یہ وہ عیسائی کمپلیکس ہے جسے 330 عیسوی میں ایک عیسائی بادشاہ کانسٹنٹین نے تعمیر کی اور سنہ عیسوی 530 میں شہنشاہ جسٹینین کے ایما پر اور کشادہ بنا دیا۔ خدا سے وہ لمبی گفتگو ایک درخت کے قریب سے ہوئی تھی۔ سورہ 28 القصص آیت 30۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ جب موسیٰ اس کے پاس آیا تو میدان کے دائیں کنارے کی طرف سے ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ میں بے شک اللہ رب العالمین ہوں۔ جہاں کلام الہی سنایا گیا تھا وہاں ایک درخت تھا، آج اسی جگہ پر ایک اور درخت لگایا گیا ہے۔ چونکہ اس وقت شعلہ دکھایا گیا تھا اس لیے یہ درخت سلگتے پودے برننگ ٹری کے نام سے مشہور ہے۔ عیسائیوں کی بنائی گئی اس سینٹ کیتھرین کمپلیکس کو محفوظ رکھنے کے لیے سنہ 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارسال فرمایا ہوا خط آپ کی فراخ دلی اور مذہبی رواداری کا ثبوت بن کر قائم رہتا ہے۔ اس خط کی کاپی اس کمپلیکس کے اندر محفوظ ہے۔ پھر خدا تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھ کی جو لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ فوراً وہ ایک سانپ بن گئی۔ جب اس کو پکڑ دیا پہلے کی طرح وہ لاٹھی بن گیا اور ہاتھ بغل میں ملانے سے نہایت سفید نکلے۔ یہ دونوں قوتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے ثبوت میں معجزہ کے طور پر ملی تھی۔ پھر خدا نے حکم دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس جائے۔ انہوں نے فرعون سے کہا ہم دونوں پروردگار عالم خدا تعالیٰ کے پیغمبر بنا کر بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے خدا کا حکم مانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون کی حکومت میں انہیں توحید کی تعلیم دینا ناممکن تھا۔ فرعون چونکہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اس لیے کائنات کے رکھوالے کو خدا ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان سے سخت محنت کروایا۔ اہرام مصر بنی اسرائیل کو غلام بنا کے بادشاہان فرعون نے گیزا میں جو اہرام تعمیر کرائے تھے وہ آج بھی دنیا کے عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں۔
خاندان فرعون جنہوں نے 5000 قبل مسیح سے 322 قبل مسیح تک مصر میں حکومت کی تھی، موت کے بعد لاش کو بغیر سڑے گلے ممی کر کے محفوظ رکھنے کے واسطے فرعون خاندان کے چند بادشاہوں نے اہرام بنائے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا چیوف ہے جو بادشاہ کوفو کا پیرامڈ ہے۔ یہ 4500 سال پہلے بنایا ہوا تھا۔ یہ پیرامڈ 23 لاکھ پتھروں سے بنایا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک کی سراسر طول 2500 کلوگرام ہے، جس کی اونچائی 147 میٹر ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے 3 لاکھ مزدوروں نے کئی سال محنت کی تھی۔ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ کرائن بھی موجود نہ تھا، ان پتھروں کو اوپر تک پہنچانے میں مزدوروں نے کیسی مشقتیں اٹھائی ہوں گی۔ گیزا میں دوسرا پیرامڈ بادشاہ شیفون اور تیسرا میسرنس بادشاہ کے ہیں۔ جو چھوٹے نظر آتے ہیں ان کی رانیوں کے ہیں۔ بادشاہان فرعون بنی اسرائیل کو بہت ستاتے تھے۔ سورہ 7 آیت 129 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ بنی اسرائیل نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم کو ایذائیں پہنچتی رہیں اور تیرے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدا سے امید ہے کہ تمہارے دشمن کو ضرور ہلاک کرے گا اور تم کو زمین میں بادشاہ بنا دے گا، پھر تمہارے کاموں کو بھی دیکھے گا۔ اسفنکس ایک دیوزاد مجسمہ ہے جس کے سر آدمی کا اور تن شیر کا ہے۔ بڑے پتھر میں تراشی ہوئی یہ مورت گیزا میں پیرامڈوں کے قریب ہے۔ صدیوں سے ریت میں ڈسا پڑا ہوا یہ مجسمہ 1816 عیسوی میں دریافت ہوا۔ عربی میں اس کو ابو الہول کہتے ہیں۔ قدامت پرست لوگ اس کو دریائے نیل کے محافظ سمجھتے ہیں۔ فرعون، وہ چیزیں جو بادشاہان فرعون استعمال کرتے تھے آج مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہیں۔ زیورات، سونے کا پلنگ، سکے، وہ مومیا جس میں فرعون کا جسم پیرامڈ کے اندر دفن کیا گیا تھا، بعد میں مصر کی سرکار نے ان چیزوں کو پیرامڈ کے اندر سے عجائب خانے میں تبدیل کر دیا۔ یہ سونے کا مومیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو ساتھ لے کر چپکے سے راتوں رات مصر سے روپوش ہو گئے۔ یہ جان کر فرعون بھاری لشکر لے کر ان کو پکڑنے کے لیے نکلا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بحر احمر کے شمالی طرف خلیج سوئس کے شمال میں دونوں پہنچ گئے۔ اس نازک موقع پر خدا تعالیٰ نے حکم دیا۔ سورہ 26 آیت 63،
بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. اپنی لکڑی اس دریا پر مار. یہ خلیج سوئز کا وہ حصہ ہے جو اس وقت پھٹ گیا تھا. دونوں طرف پانی ٹیلے کی طرح ہٹ کر رہا. سمندر میں ایک راستہ نکل آیا جو خشک اور سوکھا ہوا تھا، اور اس رستے سے بنی اسرائیل سینا کی طرف بچ نکلے. فرعون اور اس کے لشکر سمندر کے اس راستے سے بنی اسرائیل کے پیچھے پڑے. جب وہ لوگ سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ گئے تو پانی کو حکم ہوا فوراً مل جائے. پانی کے طبقات مل گئے. فرعون اور اس کے لشکر سمندر میں ڈوب مرے. قرآن شریف نے یہ اعلان کیا ہے کہ فرعون کی لاش ایک عبرت آمیز نشان بن کر رہ جائے گا. سورہ 10 یونس آیت 92 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے يوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. بس آج کے روز ہم تیرے جسم کو باہر پھینکیں گے تاکہ تو اپنے پچھلے لوگوں کے لیے نشان ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی. فرعون کی یہ لاش جو 1881 عیسوی کو بحر احمر سے ملی تھی، آج عجائب خانہ مصر کے رائل ممی ہال میں ایک شیشے کے صندوق میں حفاظت سے رکھی گئی ہے. اس کی لمبائی 202 سینٹی میٹر ہے. فرعون کی لاش جو 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی پڑی تھی، 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر سڑے گلے محفوظ رہے. یہ واقعہ اس کا ثبوت ہے کہ قرآن شریف ایک الہامی کتاب ہے. اسی عجائب خانے کے دیگر بادشاہان فرعون کی لاشیں ینبام کر کے حفاظت سے رکھی ہوئی ممیاں ہیں. یہ غور طلب ہے کہ رامسیس ثانی کے نام سے مشہور جس فرعون کا ذکر قرآن نے کیا ہے اس کی لاش ممی نہیں ہے. بنی اسرائیل عیون موسیٰ میں. یہ سینا کے وہ عیون موسیٰ ہے جہاں اسرائیل کے لوگ فرعون سے بچ کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی سرداری میں رہتے تھے. لفظ عیون موسیٰ کے معنی ہیں موسیٰ کا چشمہ. بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹ گئے تھے. ہر ایک قبیلے کو پانی پینے کے لیے الگ الگ جگہ مقرر تھی تاکہ وہ لوگ اس بات پر جھگڑا نہ کریں. یہ کنواں ان میں سے ایک ہے. یہ ایک دوسرا چشمہ ہے جس کو بنی اسرائیل نے استعمال کیا تھا اور صحرائے سینا میں آج بھی قائم ہے. چشمے کی جگہ پر جو لوہے کی نلی کا کھنڈر دکھائی دے رہا ہے وہ بعد میں قائم کیا گیا تھا. پانی پینے کی جگہیں جنہیں دیگر اسرائیل قبائل نے استعمال کی تھیں جو سینا سے چند کلومیٹر کی دوری پر آج بھی قائم ہیں. ان میں سے
ایک چشمہ جو سوکھ گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے پھر سے سینا کی طرف رخ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وادی طوا کے قریب وادی راہا میں بسایا۔ وادی طوا میں موسیٰ علیہ السلام کی آمد یہ دوسری بار ہے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کو پانی کی قلت محسوس ہوئی۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی۔ بعد کے واقعات خدا تعالیٰ یوں بیان کرتا ہے۔ سورہ 7 اعراف آیت 160۔ تأناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وذللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ نے ان کو 12 گروہ بنایا، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کو پیغام دیا کہ اپنی لکڑی پتھر پر مار، پس 12 چشمے ان میں سے بہہ نکلے۔ سوئس کینال یونیورسٹی ریسرچ سینٹر کے عہدیدار اس کے متعلق بیان دیتا ہے۔ كده يسموه وادي الأربعين. اجتمعوا 40 ولي هنا في وادي الأربعين، بعدين عطشوا قال يا موسى احنا عطشنا. قال أنا عليه الصلاة والسلام 40 يوم ميقات 40 يوم قال احنا لميقات ربه 40 يوم هم. أيوه كتلهم، وبعدين خبط لهم الصخرة ب 12 عين، طلعوا 12 عين قالوا أنا عاوزين نشرب يا موسى، خبط 12 عين وبعدين شربوا من وادی اربعین کے نام سے مشہور اس وادی میں موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر مارا ہے۔ چشمے جو نکلے تھے اس کی نشانیاں آج بھی برقرار ہیں، بعد میں سوکھ گئے۔ یہ تقریباً وادی طوا سے 3 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ سوئس کینال یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ماجدی ناصف اور ڈاکٹر مصطفیٰ موسی اس تصویر کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ هو ده قبر سيدنا هارون تقريبا ولا صالح؟ النبي صالح صالح قدام نبي صالح up over where through asphalt road 6 kilometers from here. on the way. Yeah, on the way. خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ سینا کے قریب بنی اسرائیل کو بسائے، اور سینا پہاڑ کے اوپر جس کی اونچائی 7359 قدم ہے 40 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بیٹھے رہیں۔ سورہ 7 اعراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ ہم نے موسیٰ سے 30 یوم کا وعدہ کیا اور 10 روز بڑھائے تو وعدہ الہی پورا 40 روز کا ہوا۔ اور موسیٰ اپنے بھائی ہارون سے کہہ گیا تھا کہ میری قوم میں میری نیابت کر اور اصلاح کرتے رہیے اور مفسدوں کی راہ نہ چلیو۔ بائبل میں حریب کے نام سے مشہور اسی پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت میں مصروف رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کی دیدار کا مطالبہ کیا۔ سورہ 7 اعراف آیت 143، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، لیکن تو پہاڑ کی طرف نظر رکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ پس
جب خدا نے پہاڑ پر ذرا سا جلوہ کیا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ تباہ شدہ پہاڑ جو خدائے عز و جل کی محض ایک جھلک کی تاب نہ لا سکے، سینا کے قریب اسی وادی میں کہیں تھا۔ بنی اسرائیل کو راہ حق پر لانے کے واسطے خدا تعالی نے جو آسمانی کتاب تورات نازل کی تھی وہ اسی طور سینا پہاڑ میں تھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اسی طور سینا میں موسیٰ علیہ السلام کو 10 فرمان الہی نازل ہوئے تھے۔ ان میں سے سب سے اہم حکم یوں پڑھ سکتے ہیں۔ قدیم بائبل باب 20 میں 2 سے 5 تک جملے: میں خدا جو تمہارا یہوہ ہوں، سوائے میرے اور کوئی دیوتا تمہارے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جنت، زمین، زمین کے اندر یا پانی کے اندر کی کسی چیز کا بت مت بنانا، ان کے آگے سر جھکانا اور ان کی پرستش کرنا منع ہے۔ پہاڑ کے سب سے اوپر یہ گرجا گھر جسٹینین بادشاہ کا بنایا ہوا ہے۔ خلافت عثمانیہ میں تعمیر کردہ ایک چھوٹی سی مسجد۔ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سینا پہاڑ سے واپس نہ آئے تب تک بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ سامری نام سے مشہور ایک سونار کے بنائے گئے سونے کے بچڑے کی پوجا کر کے خدا تعالی کی ناراضگی کا شکار بن چکا تھا۔ یہ بھی اس وادی راہا کے دوران قیام میں ہے۔ سوئس کنال یونیورسٹی ریسرچ سینٹر کے محقق جناب کمال اودا یہی بیان کرتے ہوئے: هم يقال أن هناك تجمع بني إسرائيل في هذه المنطقة وانتظروا سيدنا موسى حينما ذهب إلى ميقات ربه، والعجل الذي عبده بني إسرائيل مطبوع على الصخر بمواجهة وادي الراحة، مطبوع على الجبل في مواجهة وادي الراحة۔ آج کل یہ علاقہ سینٹ کیدرین گاؤں میں شامل ہے۔ یہ مصر کے پایہ تخت قاہرہ سے تقریباً 500 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ بعد میں حضرت ہارون علیہ السلام انتقال فرما گئے، جن کو خدا تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے مددگار کے طور پر بھیجا تھا۔ جب اس وادی کی طرف جاتے ہیں تو کوہ کے اوپر جو عمارت دکھائی پڑتی ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے قبرستان پر عیسائیوں کی بنائی ہوئی ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یعنی 13ویں صدی میں نسل بنی اسرائیل کے ایک دولت مند آدمی گزرے تھے، قارون۔ قاہرہ سے 150 کلومیٹر مغرب کی طرف ایک مندر ہے۔ اس مقام کا نام قصر قارون ہے۔ قرآن شریف کے سورہ 28 قصص آیت 74 میں یوں بتایا گیا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ یہ قارون کا کنواں ہے۔ بحیرۃ القارون یعنی قارون کے جھیل کے نام سے آج بھی جانے جاتے ہیں۔ اس جھیل کے ماہی گیری اور آس پاس کی کھیتی باڑی سے قارون کروڑ پتی بن گیا اور ساتھ ہی ساتھ مغرور بھی۔ وہ اپنی اس دولت کو اپنے علم اور محنت کا پھل سمجھا۔ اس نے مغرور ہو کر یہ اعلان کیا کہ میں نے جو دولت کمایا ہے اپنے علم اور طاقت سے کمایا ہے، جسے خدا کا کوئی واسطہ نہیں ہے،
اس نے روز قیامت سے بھی انکار کر دیا. اس کے علاوہ وہ غنڈہ گردی پر تلے رہے اور موسیٰ علیہ السلام پر کئی الزامات بھی لگائے. اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے ایک جلوس بھی نکالا. جو لوگ اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بتاتے ہیں اور عارضی سمجھتے ہیں، ان کے لیے قارون کے اس بھٹکپن میں کوئی حسد یا شکایت پیدا نہیں ہوئی. لیکن جو لوگ ایمان کے کھرے نہیں تھے، یعنی کمزور تھے، وہ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی قارون کی جیسی دولت پاتی. لیکن جلد ہی قارون اور اس کے محل کو اللہ کے حکم سے زمین نگل گئی. زمین نگلنے والے قارون اور ان کے آدمیوں کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے. غیر قانونی طور پر پیسہ کما کر لوگوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے یہ ایک تاکید ہے. یاد رہے کہ اس وقت قارون کا جو انجام ہوا، اس طرح خدا تعالی تم لوگوں کو بھی آسانی سے برباد کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آخرت کی سزا بھی کتنی شدید ہوگی. اس لیے عاجز رہو اور نیک بنو اور خدا کا شکر ادا کرو.